نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وما أرسلنا من رسول نہیں بھیجا ہم نے من رسول کوئی بھی رسول ہم نے نہیں بھیجا الا مگر بلسانی زبان میں قومی اس کی قوم کی لیبین لہم تاکہ وہ واضح کرے لہم ان کے لیے ہم نے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا جس کو ایسی زبان میں کتاب دی ہو یا مصحف دیا ہو صحیفہ دیا ہو جو اس کی قوم کی زبان نہیں تھی. کیوں؟ لیبین لہم تاکہ ان کے لیے چیزیں واضح ہو جائے. کتنی اہم بات ہمیں سے پتہ چلتی ہے. سوچئے کیا پتہ چل رہا ہے. نہیں بھیجا ہم نے کوئی ایسا رسول مگر اس کی زبان میں. کیوں؟ تاکہ وہ چیزیں زبان قوم والوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کیسی زبان استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری امتوں کی، دوسری قوموں کی، دوسرے ممالک کی، اور اسی زبان کو استعمال کرنے کی وجہ سے اپنے ملک کے جو سادہ لوگ ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے باتیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی باتیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں اور وہ لوگ زیادہ اچھے انداز میں آگے بات پہنچا رہے ہیں جو اپنی قوم کی لینگویج کو یوز کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے. اگر آپ مخاطب ہیں پاکستانیوں سے تو آپ کو کیا کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی لینگویج میں ایسی ہونی چاہیے کہ ایوریج لوگ ہیں ان کو سمجھ آ سکے. یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ ایسی یوز کریں کہ آپ کی بات میں تاثیر نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ کی زبان ایسی ہو کہ آپ جو آڈینس ہے اس کو سمجھ آئے. لیبین لہم تاکہ ان کے لیے چیزیں واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اپنی لیکچر کو یا اپنی بات کو تھوڑا اپنے آپ کو تھوڑا پتہ نا کچھ لوگ بڑا ثابت کرنے کے لیے یا پھر کچھ ویسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب عام لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں جن کی زبان وہ نہیں ہوتی، انگلش کا بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں، تو پھر وہ سادہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی بات سمجھ نہیں آتی. اس لیے آڈینس کے مطابق اپنی زبان کو تھوڑا آگے پیچھے کرتے رہنا چاہیے. اگر آپ کی آڈینس ایسی ہے جو انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے آپ کے ساتھ اردو میں بات کرنے میں یا پھر انگلش میں بات کرنے میں، تو آپ ان کو ریلیکس رکھیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے تعلق اچھا اور صحیح ہوتا ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے. اللہ بلسان قومہ لیبین لہم فیضل اللہ، بس بھٹکا دیتا ہے اللہ. من یشاء، وہ چاہتا ہے، وہ یہدی من یشاء، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے. اب اللہ کے نبی کو تو عربی لینگویج دی گئی تھی، عربی زبان میں مصحف دیا گیا تھا، اور اس زبان میں ہی جو ہے باقی قومیں بھی وہ زبان سیکھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، عربی زبان میں نازل ہونے کے بعد دوسری اقوام عربی سیکھ رہی ہیں. اگر ہر زبان میں قرآن نازل ہوتا نا تو قرآن کے اندر اختلاف آ جانا تھا، تحریف کے دروازے کھل جانے تھے. لیکن قرآن ایک زبان میں نازل ہوا، اب دوسری زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن کرنا کوئی قباحت نہیں، بلکہ کیا چیز ہے کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دوسرے قوموں کی زبان کے اندر اس کو ٹرانسلیشن کیا جا رہا ہے، اور وہی کافی ہے ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے. لیکن ان کو عربی زبان بھی تھوڑی سیکھنی چاہیے، کیونکہ جو اوریجنل چیز ہوتی ہے نا اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ ٹرانسلیشن میں نہیں. آپ پڑھ کے چیک کر لیں، آپ عربی میں
تلاوت کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو آپ کیا فیل کریں گے، اور آپ صرف اگر قرآن کو ویسے اردو اس کی پڑھتی جا رہے ہیں تو بھی آپ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوتی ہیں۔ یہ تجربہ آپ کر کے چیک کریں، شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کیا بھی ہو۔ اس لیے ہمیں کوشش ہے کہ ہم عربی کو تھوڑا بہت لرن کریں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے تو آسانی کر دی ہے، لیکن ساری قوم نہیں سمجھ سکتی۔ ہدایت کا معاملہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ کل بھی ہم نے یہی بات سیکھی تھی بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ اگرچہ قرآن نازل ہوا اور اللہ کے رسول کو ظلمات سے نور تک کے سفر کے لیے چنا گیا، لیکن اللہ نے ساتھ ہی بھی کہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ آج بھی یہی کہا کہ اگرچہ قرآن تھام لیا آپ نے، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہو اس کی زبان میں، اپنی زبان میں، لیکن یہ چیز یاد رکھنا کہ صرف سیکھنا اور پڑھنا اور آسانی جو اللہ نے کی وہ کافی نہیں۔ اللہ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور اللہ گمراہ کر دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ دوستی کرنی پڑے گی، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اچھا رکھنا ہوگا۔ کیوں اللہ کے ساتھ تعلق اچھا رکھیں؟ ہمیں مطلب ہے اللہ سے۔ کیا مطلب ہے؟ کیونکہ ہدایت اور گمراہی اس کے پاس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں ہدایت لکھ دے۔ تو اگر شوق ہے، جذبہ ہے، اور اس کے در پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں قرآن دے دے، قرآن کی تفسیر دے دے، قرآن کی دوستی دے دے، قرآن سے ہدایت دے دے، نور دے دے، تقویٰ دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنا قرب دے دے، تو وہ ضرور ادا کرے گا۔ لیکن اگر اس کو فارمیلٹی کے لیے جوائن کیا ہوا ہے، فارمیلٹی کے لیے وقت دیتے ہیں، اسی لیے تو مشکل پارٹس جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں اور آسانی والے پارٹس لے لیتے ہیں۔ یہ چیز یاد رکھیے، جس چیز کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہوتے، جس چیز کے ساتھ ہم دل کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے، پھر منافقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ منافق کا ٹیگ نہیں ہم لگا رہے، لیکن ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ منافقین کو فجر اور عشاء کی نماز کیوں مشکل لگتی تھی؟ مشکل وقت ہے نا دو، اس لیے وہ ایسے گھسیٹ گھسیٹ کے خود کو لے کے آتے تھے، وہ بھی دکھانے کے لیے، کرہٹ۔ لیکن ایمان والے ان دو نمازوں کے اندر بھی بہت محبت سے آتے تھے۔ فجر کی نماز میں فرشتے قرآن سن رہے ہیں اور وہ یہی سوچتے تھے کہ ان کے قدم پڑھتے تھے۔ تو یاد رکھیے کہ اخلاص اپنا چیک کرنا ہو نا کسی بھی چیز میں، تو یہ دیکھیں کہ آپ اس کے مشکل والے جو مراحل ہیں ان کو کیسے لیتے ہیں، پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ ہم فارمیلٹی کے لیے چیزوں کو لے رہے ہیں یا پھر ہم نے محبت کے ساتھ ساتھ چیزیں جوائن کی ہوئی ہیں۔ تو اب اگر ہم جڑ گئے ہیں اس کے ساتھ، ہدایت لینا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دعا کرنی ہوگی، اللہ سے دوستی قائم کرنی ہوگی، تقوی اختیار کرنا ہوگا، پھر جا کے یہ سب چیزیں ہمارے نصیب میں آئیں گی۔ اپنا اخلاص چیک کرتے رہنا ہے۔ تو اپنا اخلاص چیک کرنے کے لیے یہ بھی چیک کرتے رہنا ہے کہ آپ کتنے شوق کے ساتھ، پوری پلاننگ، کتنا انتظار ہوتا ہے آپ کو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ کو بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، ان اخرج، کے نکالو، قومک، اپنی قوم کو، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نور کی طرف۔ اب پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ اپنی نشانیاں کیوں تمہیں دی گئیں، اللہ کی طرف سے آیات کیوں دی گئیں؟ تاکہ تم بھی اپنی قوم کو اندھیروں سے نکالو۔ وَذَكِّرْهُمْ، اور یاد دلاؤ انہیں، بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کی، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ تو شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کردہ کتاب کا ذکر اور اس کا مقصد بتایا، لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ اب پہلے انبیاء کی اپنی اقوام کو طریقوں سے روشنی کی طرف لانے کی کوشش
اور ان کی قوم کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے، ان کو کیا سلوک ہوتا ہے، وہ ذکر ہونے لگا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے، اور ساتھ ساتھ امت کے لیے بھی جن پر دعوت تبلیغ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر دوسرے اقوام کا ذکر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ آیات دی تھی، آیات کونیہ۔ آیات بھی دو طرح کی ہوتی ہیں نا، آیات شرعیہ، آیات کونیہ۔ آیات شرعیہ قرآن کے احکامات، صحیفے، اور آیات کونیہ کیا ہے؟ جو یہ فزیکل ایگزسٹنس ان کی ہوتی ہے، اور جیسے معجزات وغیرہ۔ ویسے تو سورج، چاند، سیارے، ستارے، جو بھی اللہ کی یہ چیزیں تخلیق ہے، یہ سب آیات کونیہ میں آتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ویسے یہ کہتے ہیں کہ کائنات کے معمول کے خلاف معجزے جن کے مقابلے سے دشمن عاجز ہوتے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جن میں سے چند کا تعلق فرعون اور اس کی قوم میں سے تھا، جیسے عصائے موسیٰ، ید بیضا اور قحط سالی بھی تھی۔ پھر اس کے بعد پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون۔ سورۃ اعراف آیت 133 کے اندر یہ سارا ہم نے پڑھا ہے۔ یہ سب معجزے نبوت کی دلیل کے طور پر ان کو دیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ مخاطب کون تھا؟ فرعون۔ وہ بے حد ضدی، سرکش اور خدائی کا دعوے دار اور نہایت بے رحم تھا۔ تو جتنا وہ دشمن مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی طاقت عطا کر دیتے ہیں۔ جتنی طاقت چاہیے ہوتی ہے، اللہ ایمان والوں کو اتنی طاقت دے دیتے ہیں۔ اگر ان کو معجزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو معجزے بھی مل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایک ہی معجزہ تھا، قرآن، اور باقی تمام جو معجزات تھے نا، وہ برکت اور اہل ایمان کا ایمان بڑھانے کے لیے تھے۔ لیکن معجزہ جو اللہ کی طرف سے بیسکلی عطا کیا گیا تھا، وہ کون سا ہے؟ قرآن۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزوں کا تعلق بنی اسرائیل سے بھی تھا، جیسے سمندر کا پھٹنا، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ فرعون سے نجات جو دلائی، یہ بھی ایک معجزہ۔ بادلوں کا سایہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیا گیا، من و سلوہ کا اترنا، 12 چشمے پھوٹنا، پہاڑ اکھیڑ کر وعدہ لینا، ٹھیک ہے، گائے کا گوشت لگنے سے مردے کا زندہ ہونا وغیرہ۔ اور کچھ وحی الہی کی آیات بھی تھی جنہیں تنزیلی آیات کہتے ہیں، آیات شریعہ کہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے وحی تورات سے بہت پہلے مدین سے وہ جب واپس آ رہے تھے نا، تب اتری تھی۔ پھر اسی طرح کسی کتابی صورت کے بعد بغیر سالہ سال جو ہے نا اترتی رہی یہ وحی جو ہے۔ اور فرعون جو ہے اسی وحی کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے غرق ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر تورات عطا کی، یعنی پوری کتابی شکل میں۔ پہلے جو چیزیں نازل ہو رہی تھی، وہ جیسے کوئی ایک بات بتا دی، 2 بتا دی، 3 بتا دی، وہ کتابی شکل نہیں تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو آیات کے علاوہ بہت سی آیات عطا، یعنی آیات شریعہ، آیات کونیہ، دونوں آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی۔ تو وجہ کیا تھی؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اب یہاں پہ آیاتنا کی تو تعریف آپ نے دیکھی، اور اس کی ریزن بھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا سپورٹ کیوں کیا۔ صرف ایک ہی وجہ تھی، ظلمات سے نور تک لے جائے اپنی قوم کو۔ اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کے اندر بہت سی آیات عطا کرتے ہیں، نشانیاں، اشارے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس تو معجزہ قرآن ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک تعلق جڑا ہوا ہو نا، کسی بندے کا کنیکشن ہو، بس یہ ہے کہ کنیکشن ختم نہ کیا ہو، تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ اشارے ہوتے ہیں۔ جب ہم کبھی اسلام سے ظلمات کی طرف جانا شروع ہوتے ہیں، اندھیروں کی طرف، تو اللہ نور تک لے کے جانے کے لیے ہمیں مختلف مصائب سے، مشکلات سے گزارتے ہیں۔ یہ کبھی زیادہ خوشیاں مل جاتی ہیں، کبھی خوشی ہمارے لیے اشارہ ہوتی ہے، کبھی دکھ ہمارے لیے اشارہ ہوتا ہے، کبھی کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہمارے لیے اشارہ ہوتا ہے۔ یہ سارے اشارے ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ کیوں؟ یہ بھی ہمارے لیے آیات ہوتی ہیں، نور کی طرف لے کے جانا۔ تو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی ہمیں، تو اس لیے
کوشش کرنی چاہیے ہر وقت اپنے آپ کو اٹینٹو رکھیں کہ اللہ کی کون سی بات میرے لیے ہے. قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر آیت پر رک کے سوچیں میرے لیے اس میں کیا ہے، میں کیا لرن کروں، مجھے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلاؤ انہیں اللہ کے دن. یعنی اللہ کے دن کون سے ہیں؟ جن میں کوئی بھی مصیبت یا نعمت کی صورت پیش آئی ہو اور پھر اللہ نے اس پر مدد کی اور ان کو عبرت بنا دیا، اور ان میں سے جو مشکل تھے اس پہ کچھ لوگوں نے صبر کیا اور کچھ نے شکر کیا، اور کچھ جو ہے وہ بعد میں بھول گئے اللہ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے انعامات کو. ٹھیک ہے، یعنی ایسا واقعہ جس میں اللہ نے بندوں کی بہت ہیلپ کی ہو. اسی لیے تو لاسٹ پہ کہا نا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور. یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ نشانیاں کس کے لیے عبرت بن سکتی ہیں؟ یہ نشانیاں کسے سکون پہنچا سکتے ہیں؟ یہ نشانیاں کس کو ہدایت دے سکتی ہیں؟ یہ نشانیاں کس کے لیے موٹیویشن بن سکتی ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے اشارے جو ملتے ہیں یہ کس کے لیے لرننگ کا کچھ ذریعہ بن سکتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، مستفید ہو سکتی ہیں؟ صبار، شکور، آج یہی سیکھنا ہے. جو بہت صبر کرنے والے ہیں، جو بہت شکر ادا کرنے والے ہیں. جب بھی نیکی ملے تو نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، تو مشکلات پر صبر کرتے ہیں. جب کوئی چیز چھن جائے تو صبر کرتے ہیں، اور اللہ اگر عطا کرے تو شکر. جو صبر کرنے والے نا وہی شکر کر سکتا ہے. یہ چیز یاد رکھیے، صبر اور شکر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. ہر صابر بندہ آپ کو شاکر بھی نظر آئے گا، لیکن جو بے صبر ہے وہ شکر بھی نہیں ادا کرتا. اس کو نعمت مل جاتی ہے لیکن شکر کرنے کا جب وقت آتا ہے نا بھول جاتا ہے، شکر ہی نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جیسے بھی ہم نے اخلاص چیک کرنے کا ایک اصول پڑھا نا کہ اپنا اخلاص چیک کرنا ہو تو دیکھیں آپ مشکل میں کتنا آگے بڑھے ہیں. اسی طرح یہ چیک کرنا ہو کہ ہم کتنے شاکر بندے ہیں تو یہ دیکھیے کہ ہم کتنے صابر بندے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور. بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے ہیں. اللہ کی آیات کو سمجھتے وہی ہیں. ایام اللہ سے مراد یعنی اللہ کے دنوں سے مراد وہ دن ہے جس میں کوئی نادر واقعہ یعنی مصیبت یا نعمت کی صورت میں پیش آیا ہو، جیسے غزوہ بدر، یوم بدر. ٹھیک ہے، تو جس میں کوئی ایسا واقعہ ہو جو بہت ایکسٹرا آرڈنری ہو، اور کوئی مصیبت والی بھی چیز ہو سکتی ہے اور کوئی نعمت بھی ہو سکتی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کتنے حالات ان کے اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے، تو پھر ان کو نکالا. جیسے ان کا ایام اللہ میں سے ان کا ایک دن مراد جس دن ان کو فرعون سے نجات ملی. ٹھیک ہے، جس دن ان کو سمندر پھٹا اور وہ آپس میں رستہ بنا اور وہ اس سے گزر کے گئے، تو یہ بھی ان کے ایام اللہ سے میں ہی سے ہی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہے، اس جب انجاکم. اب دیکھیں نا ایام اللہ سے بعد فوراً ڈیفینیشن بھی اس کی آ گئی ہے، ایک ہلکی سی جھلک بھی دکھا دی گئی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صبار اور شکور کون ہے، جو حالات گزر جانے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں، اور جب حالات برے ہوتے ہیں تب صبر کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں آج بیسکلی نا شکر کرنا ہی ہے ان آیات کے اندر. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی. فرعون کیا کرتا تھا؟ یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تمہیں سوء العذاب، برا عذاب. وَيُذَبِّحُونَ، اور وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، وہ زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی.
अब यहाँ पे चंद नेमतें गिनवाई जा रही हैं जो उन पर थी। पहली नेमत तो ये कि फिरऔन, आले फिरऔन, उस वक्त का बादशाह क्या करता था, उसको डर था मूसा अलैहिस्सलाम के आने का, तो बेटों को ज़िबा करवा देता और औरतों को जिंदा रखता, और औरतों को जिंदा रख कर भी कई बदतरीन अजाब में मुब्तला करता। मसलन उनसे उन्हें मार पीट करना, बिगाड़ लेना, उनको रुसवा करना, जलील करना, ये सब चीजें औरतों के साथ होती। और औरत वैसे भी गैरत की वजह थी, तो उनके साथ बुरा सलूक करने और उनको बुरा यूज करने के लिए भी जिंदा रखा जाता और बेटों को ज़िबा कर देते, मार देते। कितनी बड़ी आजमाइश है ये, सोचिए। गैरत के नाम पे उठने वाले बेटे ही ना रहे तो औरतें अकेली खुद को क्या फील करेगी। वैसे आज बड़ा समझा जाता है ना, औरत खुद सब कुछ कर सकती है। अगर हमारे इर्द गिर्द मर्द ना हो तो औरत, अगर हमारे ऊपर ऐसा सिस्टम आ जाए, कोई जाबिर लोग हम पे आ जाए, तो वो चंद भी हो, 5-6 भी हो और औरतें बहुत ज्यादा भी हो ना, तो फिर भी वो खुद को प्रोटेक्शन नहीं फील करती। तो मर्द का साथ होना एक बहुत बड़ा साथ होता है, उसकी गैरत का होना। और चाहे कितना ही कमजोर दिल क्यों ना हो, लेकिन अपनी औरतों के मामले में एक अल्लाह की तरफ से ही चीज अता की जाती है। तो एक बहुत बड़ा अजाब था जो उन पर ये था, और अल्लाह ने उनको निजात दिलाई। तो इस सिस्टम में ये जो भी उन पर आया था, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी उन पर अल्लाह की। इस आजमाइश पर उनको क्या करना था? सब्र। और जब आजमाइश खत्म हो गई, क्या बात समझ में आई? मूसा अलैहिस्सलाम की नेमत जिन्होंने याद करवाई है, इससे क्या चीजें हमें वाज़ेह हो रही हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला सब्बार और शकूर। कब सब्बार बनना चाहिए? बहुत सब्र करने वाले। और ये भी नहीं कहा आम साबिर बंदे को अल्लाह की आयत की समझ नहीं आती, ये भी चीज याद रखनी है। सब्बार फ़आल के वजन पर है, और फ़आल जो है ना, मुबालिगा का सीगा है। बहुत सब्र करने वाले, यानी अल्लाह की आयत उन्हीं को इबरत की वजह उनके लिए बन सकती हैं, उनके लिए लर्निंग पॉइंट्स बन सकते हैं, उनको सिखा सकती हैं जो बहुत सब्र करने वाले, बहुत शुक्र करने वाले हैं। इस लेवल तक पहुंचेंगे तो समझ आएंगी बातें। ठीक है, तो इसलिए ये जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल पर आजमाइश आई थी, इसकी भी यही एक रीजन थी कि चेक किया जाए कि ये लोग क्या करते हैं। आजमाइश के अंदर सब्र और बाद में शुक्र अदा करते हैं। लेकिन बनी इसराइल ने हमेशा यही किया कि अल्लाह ने जब जब उनको नेमतें दी और उन्होंने शुक्र नहीं अदा किया, इसी वजह से तो आज उनका नामो निशान मिट गया। अगर उन्होंने शुक्र अदा किया होता तो आज वो एक अच्छी उम्मत होते, अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आते। मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व इस जब तअज़्ज़ना आगाह कर दिया रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, लइन शकरतुम अगर तुम शुक्र अदा करोगे, अगर तुमने शुक्र अदा किया, लअज़ीदन्नकुम अलबत्ता मैं जरूर ज्यादा दूंगा तुम्हें। अल्लाह को ताकीद की जरूरत है भला? अल्लाह नॉर्मल ये भी तो कह सकते हैं लअज़ीदा, मैं जरूर दूंगा। साथ ताकीदी बात क्यों की? लअज़ीदन्नकुम, शुरू में भी ताकीद, आखिर में भी ताकीद, जरूर दूंगा तुम्हें, ताकि बंदे को यकीन हो जाए कि अल्लाह मेरा हक नहीं रखेंगे, शुक्र पे मुझे बहुत अता करेंगे। और वैसे भी जो बंदा शुक्र अदा करता है ना, उसको बहुत ज्यादा अता किया जाता है, और अल्लाह को ये पसंद है कि उसके बंदे उसको शुक्र करें। सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स ऐसा नहीं जिसे अल्लाह से ज्यादा अपनी तारीफ पसंद हो। यानी हमें पसंद है ना कि हमारी कोई तारीफ करे, लेकिन अल्लाह को इससे भी ज्यादा पसंद है कि कोई बंदा उसकी तारीफ करे। यानी अल्लाह बहुत पसंद करते हैं कि बंदे उसके बारे में, उसकी तमीद, उसकी हमद, उसकी तारीफ करते रहें, करते रहें। इसीलिए तो अल्लाह ने जन्नत का वादा किया। हदीस के अल्फाज है, कोई शख्स ऐसा नहीं जिसे अल्लाह ताला से ज्यादा अपनी तारीफ पसंद हो, इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया। आप वो सोचे,
اللہ کو زبانی شکر اتنا پسند ہے، تو اگر کوئی بندہ شکر کے طور پر کوئی ایک عملی کام شروع کر دیتا ہے تو یقین جانے اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے اس بندے پر۔ ہم کتنی نا شکری کرتے ہیں، ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ہر چیز ہے۔ اگر قرآن ہے نا، ہمارے پاس ہر چیز ہے۔ ہم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے، ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ شکر تو ان چیزوں پہ ادا کیا جاتا ہے جس سے ہم فیل کریں کہ مجھے کتنا فائدہ دے رہی۔ لیکن جب انسان ہر وقت نہ شکری، میری زندگی میں یہ بھی مسائل، یہ بھی مسئلہ، جب انسان نہ شکری کی راہ پہ نکلتا ہے، انسان مسائل کو چاٹنے کی راہ پہ نکلتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہائپر ہو جاتا ہے نا، پھر ازید انکم کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو خوش دلی سے کہتے ہیں اللہ کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے فلاں بھی تو نعمت دی نا، اگر یہ مشکل آ بھی گئی ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں اللہ آپ میرے ساتھ ہیں، مینشن نہ، مجھے کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ اللہ آپ نے مجھے وہ نعمت دی، مجھے فلاں وقت میں سکون دیا، مجھے قرآن دیا، مجھے اتنے اچھے لوگ دیے، اتنے اچھے پیرنٹس دیے۔ ہم پر ایک چھوٹی سی مصیبت آتی ہے، ہمیں لگتا ہے شاید اللہ نے زندگی کے اندر کبھی سکون دیا ہی نہیں۔ ناشکری کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہت شامل کر لیے، اسی وجہ سے آج چہروں پہ مسکراہٹ نہیں، چہروں پہ دکھاوے کے طور پر اسمائل ہے، اندر کی جو دل و جان سے مسکراہٹ ہے نا، وہ آپ کو بہت کم لوگوں کے چہروں پہ نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو خود ترسی میں ڈالا ہوا ہے، ایک کارنر میں لگ کے بیٹھ گئے ہیں، گلا شکوا، ہر وقت گلا، ہر وقت گلا۔ اور اگر کوئی بندہ شکوے کے بغیر شکر ادا کرتا ہوا، نعمتوں کو ظاہر کرتا ہوا نظر آ جاتا ہے تو بہت زیادہ عجیب لگتا ہے، اس کو ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی ایلین ہے، دوسری دنیا سے آیا ہوا ہے، کس کی زندگی اتنی پیاری ہے، یہ اتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس بندے کے بارے میں دیکھتے رہتے ہیں اور حسد شروع کر دیتے ہیں۔ شکر ادا کرنا ہمیں بہت باری لگنا شروع ہو گیا، اگر کر بھی نا شکر الحمدللہ، کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، یہ نہیں ہے شکر۔ اندر سے محسوس کریں اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا آپ کو، سب کچھ دیا ہے۔ سوچیے اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر کیسے کیسے مصائب تھے، کیسی کیسی مشکلات تھی۔ تو کیا کرنا ہے؟ اگر خوش رہنا ہے نا، اگر نعمتوں سے مستفید ہونا ہے تو زبانی شکر، عملی شکر، قلبی شکر، لسانی شکر، جیسا بھی شکر ادا کریں گے اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے اپنی تعریف کروانا، اللہ کی تعریف کیا کرے۔ اللہ نے اگر کوئی نعمت دی نا آپ کو، ہر وقت یاد کیا کرے اللہ آپ کتنے اچھے ہیں، میں تو اس قابل نہیں تھی، اللہ آپ نے مجھے یہ عطا کر دیا۔ میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہتی ہوں، آپ کے پاس ایک چیلنج ہے، پورے یقین کے ساتھ آپ شکر کی راہ اختیار کریں، آپ کو کبھی دکھ نہیں پہنچے گا، سکون آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائے گا۔ شکر محسوس کریں، شکر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ سارے دکھوں کو بھول جائے، تکلیفوں کو بھول جائے، لوگوں کی طرف سے آنے والی پرابلمز کو بھول جائے، یہی ہے نا شکر۔ شکر یہ تو نہیں اللہ آپ نے بہت اچھا کیا لیکن لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے، یہ شکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جو بندہ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ تو یہ شکر نہیں ہے کہ اللہ کو کہیں اللہ آپ میرے ساتھ بہت اچھا کرتے ہیں لیکن تیرے بندے میرے ساتھ اچھا نہیں کرتے۔ بندے بھی تو اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں نا، کوئی بھی بندہ زبان سے الفاظ نہیں ادا کر سکتا جب تک اس کو اللہ کی طرف سے اجازت نہ ملے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی وجہ سے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو پھر گلا کیسا، پھر مایوسی کیسی، پھر پریشانی کیسی، پھر خود ترسی کیسی؟ پھر کیا ہے؟ شکر، کفر نہیں۔ جو شکر نہیں کرتا وہ کفر کی راہ اختیار کر لیتا ہے، وہ پھر انکار کرتا ہے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کا، وہ چھپاتا ہے۔ کاف اور روٹ ورڈ ہے نا، کفر تو اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی کھول کے جیسے ایک مردہ دفنایا جاتا ہے نا زمین کے اندر، ویسے دفنا دینا کسی بھی چیز کو۔ یعنی شکر نہ کرنا ہماری زندگی میں آنے والی نعمتوں کو چھپا دیتا ہے۔
اس لیے زندگی کے اندر مسکرانا چاہتے ہیں، سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ نعمتوں کا زوال نہ ہو۔ بعض اوقات آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے، آپ ڈر جاتے ہیں لوگوں کے حسد سے، نظر بد سے، آپ کہتے ہیں کہیں مجھ سے یہ چھین نہ لی جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اس نعمت کے زوال سے مجھے بچا، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کی انتہا کر دے۔ جتنی چیز وہ زیادہ عزیز ہے نا، اتنا شکر بڑھا دے، عملی شکر بھی کریں، روز صدقہ دے دیا کریں، 5 روپیز رکھ لیں، 10 روپیز رکھ لیں کہ میں نے یہ صدقہ کرنا ہے تاکہ مجھ سے یہ نعمت نہ واپس لی جائے، تاکہ میں اس نعمت پہ شکر ادا کروں، کیونکہ مجھے مزید چاہیے، مجھے اس نعمت سے اور سکون چاہیے، مجھے اس نعمت سے اور محبت چاہیے، مجھے اس نعمت سے اور اللہ کا قرب چاہیے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، زیادہ لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ آج خوش ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ مستقبل میں بھی خوش رہیں؟ چاہتے ہیں کہ نہیں؟ خواہش ہے نا سب کی، میری اولاد اچھی ہے، اللہ میری اولاد کو ہمیشہ سکون والی، ایمان والی زندگی عطا کرنا۔ تو یہ سب چیزیں کیسے ملیں گی؟ شکر کی وجہ سے۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ کے پاس صدقے کی توفیق نہیں ہے، 2 نفل ادا کریں۔ مثلا اگر آپ قرآن کے ملنے پر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی نماز کے ساتھ یہ رکھ لیں کہ میں 2 نفل ادا کروں گی شکر کے طور پر، تاکہ اللہ مجھ سے قرآن نہ لے لے، میں قرآن کو مزید گہرائی سے سیکھنا چاہتی ہوں۔ پھر اسی طرح اور بھی بہت سے کام آ سکتے ہیں، کسی کو سکھانا شروع کر دینا، یہ بھی شکر کا طریقہ ہے، شکر کے طور پر۔ تو نیکیوں میں اضافہ کریں اللہ کے شکر کے طور پر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کی بہت پیاری اور خوبصورت آیت ہے، لیکن یہ خوبصورت محسوس تب آپ کریں گے جب آپ پریکٹیکلی اس کو فیل کریں گے، اس پہ تجربہ کریں گے، اور یہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ کریں گے تو ہی قرآن کی آیات آپ کو اپنی اپنی سی لگیں گی۔ لیکن اللہ نے آگے یہ بھی بتا دیا، اگر تم ناشکری کرو گے تو آئی ڈونٹ کیئر، مجھے نہیں پرابلم، مجھے تمہاری تعریف نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، ان عذابی لشدید، اپنا نقصان کرو گے، نعمت چھین جائے گی، اور پھر حساب لیا جائے گا، آؤ گے نا میرے سامنے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرا عذاب کتنا سخت ہے۔ عذاب پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے دنیا میں کہ وہ نعمت لے لی جائے، اس میں زوال آ جائے، اس کی برکات ختم کر دی جائے۔ بعض اوقات چیزیں نہیں لی جاتی، برکات لے لی جاتی ہیں۔ بعض اوقات کوانٹٹی بڑھتی جاتی ہے ہماری زندگی کے اندر، چیزوں کی کوالٹی ختم ہو جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، پیار ختم ہو جاتا ہے، رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے، رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، مقام سیٹ مل گئی لیکن رسپیکٹ نہیں، لوگ عزت نہیں کرتے۔ اور اس لیے کام ہمارا کیا بنتا ہے کہ ہم کیا کریں، شکر کی راہ اختیار کریں۔ الحمدللہ، شکر ادا کرنے سے آپ وہ چیزیں پاتے ہیں جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کبھی نہیں سوچ سکتے۔ تو انشاءاللہ آج سے شکر کرنا سیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور سب سے پہلے تو آپ کا شکر یہی ہے کہ آپ جس کے ذریعے شکر ادا کرنا سیکھ رہے ہیں نا، اس پہ شکر ادا کریں۔ کس کے ذریعے سیکھ رہے ہیں؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن تسلی دے رہا ہے نا، اس سب سے پہلے قرآن کے سیکھنے پر اللہ کا شکر، اور عملی شکر بھی کہ ہم نے اس میں سیریس ہونا ہے، اس کو تدبر سے لینا ہے، اس کو تفکر سے لینا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا، اس کے ساتھ ایک اچھا رشتہ نبھانا ہے۔ اور پھر اسی طرح کہ اس کی طرف جب آئیں تو اس کو نہ انتظار کروائیں، خود آ کے اس کا ویٹ کریں، خود اس کے لیے 2 سے 4 منٹ منتظر رہیں۔ جو جتنا منتظر ہوگا اس کا اجر اتنا بڑھے گا، اس کا ٹیسٹ اتنا بڑھے گا، اس کی لذت بڑھ جائے گی۔ چیزوں کے اندر لذت بھی ہم نے خود ہی ختم کر دی ہوئی ہے، نہ شکری کر کر کے، کفر کر کر کے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی، ہمیں شعور دیا، ہمیں آگاہی دی، ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کی اس نعمت پہ
شکر ادا کرنا ہے انشاءاللہ. کل سیکھا تھا نا مین چیز کہ دنیا کی زندگی کی آسائشیں چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دینی ہے. تو آج اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دنیا میں جو تمہیں اللہ نے دیا ہوا ہے نا، اگر تم اس پہ شکر ادا کرو گے تو پھر دنیا نہیں رہے گی تمہاری. مثلا اللہ نے بہت سی نعمتیں دی، اب آپ کہیں گے میرے پاس تو اتنی زیادہ دنیا ہے، میں آخرت کو کیسے اپنے لیے امپورٹنٹ بناؤں؟ شکر ادا کر کے. جب آپ دینے والے کو نہیں بھولتے تو جو دیا ہوا ہے وہ آپ کے لیے آزمائش نہیں بنتا، وہ آپ کے لیے باعث سکون ہو جاتا ہے. بس بھولے نا کہ کس نے دیا ہے. جب انسان بھول جاتا ہے اور انسان کریڈٹ خود کو دینے لگتا ہے، ہر چیز میں خود پرست ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں کا زوال اور دنیا محبوب بن جاتی ہے. تو اگر آخرت کو محبوب بنانا ہے تو آخرت کے ساتھ، آخرت میں جس کی ملاقات ہمیں ملنی ہے، جس کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ ہر طرح سے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.